بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم مدین کی تباہی کا منظر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین دراصل ایک قبیلے کا نام تھا، پھر اس شہر کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام روتے بہت زیادہ تھے۔ اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ دوزخ کے ڈر سے روتے ہیں؟ تو میں دوزخ سے نجات دے دیتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے عرض کیا، نہیں۔ اللہ نے پوچھا، پھر اگر جنت کے شوق میں روتے ہو تو جنت عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کے اشتیاق میں روتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر مزید روئیے، اس کا علاج ہی رونا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام روتے رہے یہاں تک کہ ان کی بنائی چلی گئی۔ پھر اللہ نے اپنے کلیم سے 10 سال تک ان کی بکریاں چڑھوائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی خدمت کروائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ خدا کی نافرمانی بھی تھی، مشکرانہ عقائد اور رسوم پر فرفیدہ تھی، اور ان کا ایک بہت بڑا جرم ناپ تول میں کمی بیشتی تھا۔ یہ لوگ جب لیتے تو پورا لیتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لیتے، جب دیتے تو کم دیتے، وزن میں بھی کم اور نام میں بھی کم دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بہت زیادہ سمجھاتے، ان کے سمجھانے کا طریقہ بھی انتہائی دل نشین تھا۔ بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیریں بیان، حسن خطابت اور طرز بیان تو انتہائی پیارا تھا۔ مفسرین حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے خدا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا رکھو، لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کیا کرو۔ آج تمہارے پاس خدا کی طرف سے نشانی، حجت اور حق آ چکا ہے، اسے مت ٹکراؤ، زمین میں فتنہ فساد برپا نہ کرو۔ اے میری قوم، ذرا اس بات پر غور کرو، جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوہ اختیار کیا تھا، ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت اللہ پر ایمان لائی اور ایک جماعت ایمان نہ لائی تو معاملہ اس بات پر ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ تم انتظار کرو، ہمارے اور تمہارے درمیان رب جلد ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نرم و گرم ہر طریقے سے قوم کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور چند غریب اور کمزور لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ الٹا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتے کہ تم اور تمہارے ماننے والے کمزور اور غریب لوگ ہیں، اگر خدا ہمارے ساتھ ناراض ہوتا تو ہمیں تم لوگوں سے زیادہ مال و دولت اور طاقت کیوں دیتا؟ قوم کے سردار کو اپنی شان و شوکت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کرتے تھے، 2 باتوں میں سے ایک ضرور ہو کر رہے گی، کہ ہم تجھ کو اور تیرے اوپر ایمان لانے والوں کو بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تم ہمارے دین پر واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنی مقدروں پر تمہاری اصلاح کی صحیح کرتا رہوں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے خدا کی حجت و دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس سے واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس سے تم نے چھوڑ دیا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس واضح و نصیحت کو کوئی اجرت بھی تو نہیں مانگتا، اور نہ کسی دنیاوی نفع کا طالب ہوں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تمہیں ہلاک نہ کر ڈالے۔ خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، کسی کی مجال نہیں جو اس کو روک سکے۔ قوم کے سردار تیور چڑھا کے بولے، اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیں، اور جن دیوتاؤں کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ان کو پوجنا چھوڑ دیں، اور کاروبار میں کھوٹ اور ناپ تول میں کمی نہ کریں، تو اپنے کاروبار کو ختم کر ڈالیں اور مفلس اور کلاش ہو کر بیٹھ جائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے انتہائی دل سوزی سے فرمایا، اے قوم، مجھے یہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ تیری یہ بے باکیاں اور خدا کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہی انجام نہ کر دے جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہو چکا ہے۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، توبہ کر لے، خدا کے سامنے جھک جا، اپنی بدکاریوں کی بخشش طلب کر، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بس قوم ہرگز نہ مانی، بلکہ اور زیادہ ڈھیٹ ہوتی گئی۔ حضرت شعیب نے دعا کی۔ سورۃ الاعراف 89 کا ترجمہ ہے،
اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دو طرح کے عذاب نے گھیر لیا، ایک زلزلے کا عذاب آیا اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک زلزلہ آ گیا، پھر آگ کی بارش شروع ہوگی۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے یہ مغرور قوم ختم ہو گئی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک فرشتے نے زور سے چیخ ماری تھی، یہ آواز اتنی سخت تھی کہ پوری قوم کے کلیجے پھٹ گئے تھے اور یہ قوم صفِ ہستی سے مٹ گئی تھی۔ یہ واقعہ سورۃ الاعراف آیت 85 تا 93 اور سورۃ الشعراء آیت 176 تا 189 میں مذکور ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ سب تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور